دور تک بھی خوشی کا نشاں تک نہیں، اپنی غربت سے مجبور یہ خیمہ زن، ان کی قسمت میں کچا مکان تک نہیں، کون سمجھے گا اب ان کی محرومیاں، سنگ زادے ہوئے موم کی پتلیاں، کیوں پگھلنے لگے ان کے شام و سحر، کیوں یہ اپنے گھروں سے ہوئے در بدر، کون ان کے دکھوں کا مداوع کرے، ان کی آنکھوں میں پھر سے اجالا کرے، یہ جو بے گھر ہوئے اپنے ہی دیس میں، کون ان کے مسائل کا دعویٰ کرے۔ سرحد حکومت ان مہاجرین کی مدد کرنے کی مقدور بھر کوششوں میں مصروف ہے اور صوبائی ریلیف کمشنر جمیل امجد وفاقی حکومت کے ساتھ رابطوں میں بھی مصروف ہیں۔ تقریباً جی 2.5 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، اور وہ جو بے گھر افراد ہیں جی انہوں نے زیادہ تر جو پناہ لی ہے وہ لوور دیر میں لی ہے۔ تو ابھی فی الحال ہم لوگوں نے جو ہمارے پاس لیٹسٹ فگرز ہیں وہ تقریباً 30 کیمپس ہیں جو لوور دیر سے لے کر پشاور ریجن تک پھیلے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر لوگ لوور دیر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تقریباً 22 کیمپس میں جی، وہاں پر تقریباً 70,000 کی آبادی۔ یہ تقریباً ہمارے گورنمنٹ بلڈنگز ہیں جی، سکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، باقی محکمہ جات کی بلڈنگز ہیں۔ ان میں سے ایسی بلڈنگز بھی ہیں جو بنی ہیں لیکن ابھی تک محکموں کو ہینڈ اوور نہیں ہوئی ہیں، تو یہاں پر ہم لوگوں نے ان کو رکھا ہوا ہے جی۔ پھر مالاکنڈ میں 4 کیمپس ہیں، اس میں بھی تقریباً کوئی 1,500-2 ہزار کے قریب لوگ ہیں۔ مردان میں ایک کیمپ ہے، چارسدہ میں ایک کیمپ ہے، نوشیرہ میں ایک کیمپ ہے، پشاور کا ناگومان کا کیمپ ہے لیکن ابھی اس میں لوگ آئے نہیں ہیں، لیکن کیمپ کو ہم لوگوں نے تیار رکھا ہوا ہے کہ حفظ ما تقدم کے تحت اگر کوئی مزید لوگ آئے تو ان کو بھی ہم برداشت کر سکیں۔ تو یہ کل ملا کے جی آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 30 کیمپوں میں کوئی 75,000 کے لگ بھگ لوگ ان کیمپس میں ہیں، مینیج ہم کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ کیمپ میں ہیں جی ان میں ان کو کھانا بھی مہیا کیا جا رہا ہے جی، میڈیکل کوریج کا بھی خاطر خواہ انتظام ہے جی، یعنی حد الوسع اور اس سے بھی زیادہ ہم کوشش کر رہے ہیں جی صوبائی۔ لیکن آپ کو کیا کیا چاہیے؟ یہ جو متاثرین ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان کی ضروریات کیا ہیں، اور یہ بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کو کیا چاہیے؟ ضروریات تو جس طرح جب آدمی بے گھر ہوتا ہے جی، وہ سامان وغیرہ بھی کچھ بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں، تو یقینی طور پہ جی ان کو بنیادی طور پہ خیمے بھی چاہیے، کمبل بھی چاہیے، کھانے پینے کے برتن بھی ان کے لیے چاہیے، پھر سینیٹیشن کا جی خاطر خواہ انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی بھی جی بعض جگہ یہ اوور کراؤڈڈ کیمپس ہیں ہمارے، تو سینیٹیشن کا بھی جی وہاں خاطر خواہ، صاف پانی جو ہے پینے کا جی وہ ہم مہیا کریں، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں امپرومنٹ ہونی چاہیے جی، جتنا بھی اس میں امپرومنٹ ہو سکے۔ پھر ویکسینیشن جی بڑی لارج اسکیل پہ ہونی چاہیے ان لوگوں کی، ہے نا جی۔ اور اس کے علاوہ جی یعنی سب سے بڑی بات یہ جی کہ فنڈز کی کمی ہے، یعنی وفاقی حکومت نے 10 کروڑ روپے کا عندیہ ہمیں دیا تھا جی، پرومس کیا تھا۔ ہمارے مشیر صاحب جو ہیں جی وہ داخلہ کے امور کے، وہ تشریف لائے تھے یہاں پر، تو انہوں نے کہا جی 10 کروڑ روپے اور 50 ٹرک لوڈ جو ہیں جی اس کے کھانے پینے کی چیزوں کے وہ ہمیں مہیا کیے جائیں گے، تو وہ پیسے ابھی تک ہم منتظر ہیں جی، امید ہے کہ جی جلد سے جلد ہمیں مل جائیں۔ ابھی بھی ہم یہ درخواست کریں گے جی کہ وفاقی حکومت کو کہ کم سے کم 1 ارب روپے جی ہمیں ان کاموں کے لیے دے جائیں، اور میں یہ کہوں گا کہ جی ان 1 ارب روپے کے ساتھ بھی ہم سطح کو ٹچ کر سکیں گے جی۔ اصل میں گورنمنٹ کے اعداد و شمار یہ ہیں جی کہ باجاوڑ میں، سوات میں، ساؤتھ وزیرستان میں ڈیمیج اسیسمنٹ ہو رہی ہے جی، کہ جن لوگوں کے مکانات کو نقصان پہنچا، تو ان کی ریہیبلیٹیشن بھی جی ایک ایشو ہے کہ جب یہ لوگ دوبارہ جائیں گے تو ان کے لیے جی تقریباً 5 ارب روپے کا تخمینہ ہے ہمارا کہ جی 5 ارب روپے ہمیں وفاقی حکومت اس کے لیے بھی دے۔ صوبائی حکومت کے علاوہ وفاقی وزارت داخلہ کی ہدایت پر فرنٹیئر کانسٹیبلری بھی متاثرین باجوڑ کی مدد کر رہی ہے۔ فلڈز میں بھی ہم نے کافی اپنے جوانوں کو کشتیاں لے کے، یہ ہمارے آفیسرز یہاں بیٹھے ہیں، اور ویسٹس لے کے ہم نے خود بھی ان کو کافی مدد کی ہے فلڈز میں بھی۔ یہ جو جیسے آپ کو ریلیف کمشنر صاحب نے بتایا، ابھی بھی منسٹر صاحب کا حکم تھا کہ 50 to 60 ٹرکس اسلام آباد پنجاب سے آئیں گے، تو ان کی ڈسٹریبیوشن فرام دی پلیس آف پکنگ اپ، لوڈنگ آف دی ٹرکس، برنگنگ them across to Atak, send them to all the affected places جہاں پہ باجوڑ affected families، ہماری مائیں بہنیں بچے آئے ہوئے ہیں، ان کو پہنچانا ہمارا کام تھا۔ تو آپ کو یہ سر خوشی ہوگی کہ ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے ابھی تک 12 ٹرکس گڈس کے، جس میں آٹا، آئل وغیرہ، کمبل، میڈیسنز، فیڈرل منسٹر صاحب کی ہدایت پہ جو ملے ہم نے ان کے لوکل دیر تک پہنچائے، اور ان کو سپروائز بھی کیا، اور ان کو مل بھی گئے تھرو DCO تیمارگرہ، جو کہ باجوڑ کے ہمارے بھائی بہنوں ڈسپلیس ہوئے، ان کو مل گئے۔ سر کچھ آپ سجیسٹ کریں گے کہ کس قسم کی امداد جو ہے لوگوں کو کرنی چاہیے؟
جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ امداد ان دی فارم آف میڈیسنز بہت ضروری ہے. ہیپیٹائٹس کا، ملیریا کا، ابھی تک میرا خیال اس میں مجھے تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی ہے. اگر یہ ان کو میڈیسنز وغیرہ بھی مل جائیں، اس کے علاوہ ہم ہر ایک چیز گورنمنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں. میں سر آپ کی وسعت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ویل ٹو ڈو پیپل، اس کے علاوہ فلینتھراپسٹ، دے شوڈ کم آؤٹ اوپنلی، خود آئیں اور اپنے بہنوں بھائیوں کو، اور اس سے ایک نیشنل اسپرٹ کا افیکٹ ہوتا ہے. تو آئی ووڈ ریکویسٹ تھرو یو کہ سارے مل کے، سارے آل اوور پاکستان، دے شوڈ کم اینڈ ہیلپ دیئر بردرن ان نیڈ. برسات کا موسم ہے اور اس خیمہ بستی کے جو مکین ہیں انہیں رات کے وقت مچھر بہت تنگ کرتے ہیں، تو ان مچھروں کے علاج کے لیے یہاں پر یہ سپرے کیا جا رہا ہے. ایک اور وقفے کا وقت ہوا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. یہ باجوڑ کے متاثرین کا ایک اور کیمپ ہے جو نوشہرہ کے علاقے پیر پیائی میں قائم کیا گیا ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کچھ عرصہ پہلے تک افغان مہاجرین کا ایک بہت بڑا کیمپ تھا. تقریباً 1 مہینہ پہلے انہیں یہاں سے واپس افغانستان بھیجا گیا، لیکن یہ قدرت کا نظام ہے کہ وہ مہاجرین گئے اور اب باجوڑ کے متاثرین اس علاقے میں آ چکے ہیں. یہ جو باجوڑ کے متاثرین ہیں بکھرے ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو مردان میں بھی دکھایا، چارسدہ میں بھی دکھایا، لوئر دیر کے علاقے میں بھی تقریباً 3 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی ہے باجوڑ کے علاقے سے، اور یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں. اور جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور یہ متاثرین چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے پہلے ان کے علاقے میں امن قائم ہو تاکہ یہ اپنے علاقوں میں واپس جا چکے ہیں. یہاں کے جو متاثرین ہیں ان کے حالات کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. ایک اسکول میں ہم نے عجیب منظر دیکھا. اسکول کے کلاس روموں میں مہاجر پناہ گزین تھے اور انہیں یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر رمضان سے پہلے پہلے وہ اپنے گھروں میں نہ جا سکے تو کیا ہوگا، کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد یہ تمام اسکول 1 ستمبر کو کھل جائیں گے. یہ بوائز کا ہائی اسکول ہے اور اس اسکول میں بھی ایک عارضی کیمپ قائم کیا گیا جس میں باجوڑ کے متاثرین کو پناہ فراہم کی گئی ہے. اس اسکول میں کتنے متاثرین ہیں جی؟ یہ ہمارا ایک اسکول ہے، ساتھ میں اس کے 2 اسکول ہیں، تقریباً 1330 لوگ اس میں رہ رہے ہیں. تو یہ اسکول تو 1 ستمبر کو کھل جائیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ ابھی کچھ دن پہلے سینئر منسٹر صاحب آئے تھے، اگر یہ حالت رہتی ہے اور ہم دوسرا کوئی کیمپ اس وقت تک نہیں بناتے تو میں بھی ہم تھوڑے سے دن چھٹیاں ایکسٹینڈ کر لیں اور یہ لوگ ادھر رہیں. یہ اسکول کا کلاس روم ہے اور اس کلاس روم میں بھی ایک فیملی کو پناہ دی گئی ہے کیونکہ اس فیملی کے پاس پناہ کے لیے اور کوئی دوسری جگہ نہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ اس فیملی کا تھوڑا سا سامان پڑا ہوا ہے. یہ کچھ خوراک ہے، یہ نماز پڑھنے کا مصلی ہے، یہ کچھ روٹی کے ٹکڑے ہیں، ان کو بچا لیا گیا ہے تاکہ دوبارہ کام آئیں، اور یہ ان کا سامان پڑا ہے. باجوڑ کے متاثرین کا کہنا ہے کہ حالیہ آپریشن میں طالبان سے زیادہ نقصان عام لوگوں کا ہوا ہے. رمضان آ رہے بھائی، یہ سب لوگ ادھر نہ کھانا چاہتے ہیں نہ رہنا چاہتے ہیں، کوئی چیز یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں نہ ملے، لیکن جلد سے جلد یہ جو ہے نا جنگ بندی ہو جائے اور ادھر بمبان بند کرے، ہم اپنا ملک جانا ہے. وہاں ٹھنڈا علاقہ، ادھر بچے گرمی سے مر رہے، لیکن ہم جو ہے نا ادھر رہنا نہیں چاہتے، ہمارے علاقے میں بمباری بند ہو جائے. تو بمباری بند کیسے ہو، یہ کوئی طریقہ بتائیں گے آپ؟ تو بھائی یہ سب جو ہے نا عوام بھی آواز اٹھائے، جو ہمارے اسمبلی والے باجوڑ والا کا یہ شوکت ہو گیا اور خمزادہ چٹان، جتنا بھی اسمبلی ہے یہ سب جو ہے نا آواز کرے، اور ایجنسی والے جتنا بمبران ہے یہ ایک آواز کرے تو انشاءاللہ وہ جو ہے نا بمباری بند ہو جائے گا. تو آپ کے خیال میں بمباری کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی بمباری تو ہو رہا ہے، لیکن یہ ہمارا سب جو ہے نا غلط پیمڑے ہو گیا کہ یہ جو ہے نا وہاں دہشت گرد ہے، یہ وہ ہے. کوئی بھی دہشت گرد نہیں ہے بھائی، یہ جو ہے نا سب بات جو ہے نا غلط ہے بھائی. اگر دہشت گرد ہوتا تو پھر ہم بھی دیکھتا، لیکن ہم کو تو کوئی دہشت گرد نظر نہیں آئے. پکی بات ہے. انشاءاللہ ہمارا تو نظر یہی ہے. اور ادھر جو سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ ہوتی ہے اس پہ اٹیک کون کرتا ہے؟ یہ بھائی ادھر کوئی بھی اٹیک کیا، لیکن یہ جو اٹیک کرتا ہوگا یہ بات میں نہیں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات یہی ہے کہ جو ہے نا ملک ہے، جیسے جو ہے نا جو اسلام آباد میں حملے ہو رہے ہیں، لاہور میں حملے ہو رہے ہیں، یہ کون کر رہے ہیں؟ تو صرف باجوڑ تو بدنام نہیں ہے نا، ادھر کون کر رہے ہیں؟ اس سے بھی کوئی پوچھ لے. باجوڑ کے طالبان نے حکومت کو سیز فائر کی پیشکش کی ہے، لیکن وزیر اعظم کے مشیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ پہلے ہتھیار ڈالے جائیں پھر مذاکرات شروع کیے جائیں گے. باجوڑ کے رکن پارلیمنٹ شوکت اللہ اس سلسلے میں کہتے ہیں، رحمان ملک صاحب کے پاس ہم 3 پارلیمنٹیرین کل گئے تھے اور ہم ان سے اسی سلسلے میں ہماری بات چیت چل رہی ہے جو آج بھی ہوگی انشاءاللہ.
اور اس کا یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اس سلسلے میں ہم ان سے بات کر رہے ہیں, کل گورنر صاحب سے بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کا کوئی آؤٹ کم نکال لیں گے انشاءاللہ.